بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابن ماجہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک خطبہ کا کم و بیش حصہ دجال کا واقعہ بیان کرنے، اس سے ڈرانے میں صرف کیا، جس میں یہ بھی فرمایا کہ دنیا کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کوئی فتنہ اس سے بڑا نہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کو اس سے آگاہ کرتے رہے ہیں۔ میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم سب سے آخری امت ہو، وہ یقیناً تمہیں میں آئے گا۔ اگر میری موجودگی میں آ گیا تب تو میں اس سے نمٹ لوں گا، اور اگر بعد میں آیا تو ہر شخص کو اپنا آپ اس سے بچانا پڑے گا۔ میں اللہ تعالیٰ کو ہر مسلمان کا خلیفہ بناتا ہوں۔ دجال کی عمر 40 سال ہوگی، ایک دن ایک سال کے برابر، ایک دن ایک مہینے کے برابر، ایک دن ایک ہفتے کے برابر، اور باقی سارے دن معمولی دنوں کی طرح ہوں گے۔ وہ ابتدا میں دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ وہ شام اور عراق کے درمیان نکلے گا، دائیں بائیں خوب گھومے گا۔ لوگو، اے اللہ تعالیٰ کے بندو، دیکھو تم ثابت قدم رہنا۔ سنو، میں تمہیں اس کی ایسی صفت سناتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں سنائی۔ وہ ابتدا میں دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، بس تم یاد رکھنا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر وہ اس سے بھی بڑھ جائے گا اور کہے گا کہ میں خدا ہوں، بس تم یاد رکھنا کہ خدا کو ان آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں، مرنے کے بعد دیدار باری تعالیٰ ہو سکتا ہے۔ اور سنو، وہ کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے پڑھا لکھا اور ان پڑھ غرض ہر ایماندار پڑھ لے گا۔ اس کے ساتھ آگ ہوگی اور باغ ہوگا۔ اس کی آگ دراصل جنت ہے اور اس کا باغ دراصل جہنم ہے۔ سنو، تم میں سے جسے وہ آگ میں ڈالے وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد رسی چاہے اور سورۃ کاف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ اس کی وہ آگ اس پر ٹھنڈک اور سلامتی بن جائے گی، جیسا کہ خلیل اللہ علیہ السلام پر نمرود کی آگ ہو گئی تھی۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک عرابی سے کہے گا کہ اگر میں تیرے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر دوں پھر تو مجھے رب مان لے گا۔ وہ اقرار کرے گا۔ اتنے میں 2 شیطان اس کی ماں اور باپ کی شکل میں ظاہر ہوں گے اور اسے کہیں گے کہ بیٹے، یہی تیرا رب ہے، تو اسے مان لے۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک شخص پر مسلط کر دیا جائے گا، اسے آرے سے چروا کر 2 ٹکڑے کروا دے گا۔ پھر لوگوں سے کہے گا کہ میرے اس بندے کو دیکھنا، اب میں اسے زندہ کر دوں گا، لیکن پھر بھی یہی کہے گا کہ ان کا رب میرے سوا اور ہے۔ چنانچہ یہ اسے اٹھائے بٹھائے اور یہ خبیث اس سے پوچھے گا کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دے گا کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، اور تو خدا کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم، اب تو مجھے پہلے سے بھی بہت زیادہ یقین ہو گیا۔ دوسری سند سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مومن میری تمام امت سے زیادہ بلند درجہ کا امتی ہوگا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو سن کر ہمارا خیال تھا کہ یہ شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک ہمارا یہی خیال رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ آسمان کو پانی برسانے کا حکم دے گا اور آسمان سے بارش ہوگی۔ وہ زمین کو پیداوار اگانے کا حکم دے گا اور زمین سے پیداوار ہوگی۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک قبیلے کے پاس جائے گا اور وہ اسے نہ مانیں گے۔ اسی وقت اس کی تمام چیزیں برباد اور ہلاک ہو جائیں گی۔ دوسرے قبیلے کے پاس جائے گا جو اسے خدا مان لے گا۔ اسی وقت اس کے حکم سے ان پر آسمان سے بارش برسے گی اور زمین پھل اور کھیتی اگائے گی۔ ان کے جانور پہلے سے زیادہ موٹے، تازے اور دودھ والے ہو جائیں گے۔ سوائے مکہ اور مدینہ کے تمام زمین کا دورہ کرے گا۔ جب مدینہ کا رخ کرے گا تو یہاں ہر راہ پر فرشتوں کو کھلی تلواریں لیے ہوئے پائے گا، تو سنجا کی انتہائی حد پرزریب احمر کے پاس ٹھہر جائے گا۔ پھر مدینہ میں 3 بھونچال آئیں گے۔ اس وجہ سے جتنے منافق مرد اور جس قدر منافقہ عورتیں ہوں گی اور سب مدینہ سے نکل کر اس کے لشکر میں مل جائیں گے،
اور مدینہ ان گندے لوگوں کو اس طرح اپنے میں سے دور پھینک دے گا جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو الگ کر دیتی ہے۔ اس دن کا نام یوم الخلاص ہوگا۔ شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، اس دن عرب کہاں ہوں گے؟ فرمایا، اولاً تو ہوں گے ہی بہت کم، اور اکثریت ان کی بیت المقدس میں ہوگی۔ ان کا امام ایک صالح شخص ہوگا جو آگے بڑھ کر صبح کی نماز پڑھا رہا ہوگا۔ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے، یہ امام پیچھے ہٹے گا تاکہ آپ علیہ السلام آگے بڑھ کر امامت کرائیں، لیکن آپ علیہ السلام اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے کہ آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ، اقامت تمہارے لیے کہی گئی ہے۔ پس ان کا امام ہی نماز پڑھائے گا۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ علیہ السلام فرمائیں گے دروازہ کھول دو، پس کھول دیا جائے گا۔ ادھر دجال 70,000 یہودیوں کا لشکر لیے ہوئے موجود ہوگا جن کے سر پر تاج اور جن کی تلواروں پر سونا ہوگا۔ دجال آپ علیہ السلام کو دیکھ کر اس طرح گھلنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے، اور ایک دم پیٹ پھیر کر بھاگنا شروع کر دے گا۔ لیکن آپ علیہ السلام فرمائیں گے خدا نے مقرر کر دیا ہے کہ تم میرے ہاتھ سے ایک ضرب کھاؤ گے، تو اسے ٹال نہیں سکتا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اسے باب لد کے پاس پکڑ لیں گے اور وہیں اسے قتل کر دیں گے۔ اب یہودی بدحواسی سے منتشر ہو کر بھاگیں گے، لیکن انہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ ہر پتھر، ہر درخت، ہر دیوار اور ہر جانور بولتا ہوگا کہ اے مسلمان، یہاں یہودی ہے، آخر اسے مار ڈال۔ ہاں، ببول کا درخت یہودیوں کا درخت ہے، یہ نہیں بولے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام میری امت میں حاکم ہوں گے، عادل ہوں گے، امام ہوں گے، با انصاف ہوں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جوزیہ کو ہٹا دیں گے، حسد اور بغض بھالک جاتا رہے گا، ہر زہریلے جانور کا زہر ہٹا دیا جائے گا۔ بچے اپنی انگلی سانپ کے منہ میں ڈالیں گے لیکن وہ انہیں کوئی ضرر نہ پہنچائے گا، شیروں سے لڑکے کھیلیں گے، نقصان کچھ نہ ہوگا، بھیڑیے بکریوں کے گلے جن کے ریوڑ میں اس طرح پھریں گے جیسے رکھوالا کتا ہو۔ تمام زمین اسلام اور اصلاح سے اس طرح بھر جائے گی جیسے کہ برتن پانی سے لبالب بھرا ہوا ہو۔ سب کا کلمہ ایک ہو جائے گا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہوگی، لڑائی اور جنگ بالکل موقوف ہو جائیں گے، زمین مثل سفید چاندی کے منور ہو جائے گی، جن کی زمین جو ہے چاندی کی طرح بالکل سفید ہو جائے گی۔ بیل اتنے موٹی قیمت پر اتنی قیمت پر ملے گا اور گھوڑا چند درہموں پر ملے گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کی قیمت گر جانے کی کیا وجہ ہوگی؟ فرمایا، اس لیے کہ لڑائیوں میں اس کی سواری بالکل نہ لی جائے گی۔ ایک جماعت کو ایک انگور کو خوشہ پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہوگا۔ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک جماعت کھائے اور سیر ہو جائے۔ دریافت کیا گیا کہ بیل کی قیمت بڑھ جانے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، اس لیے کہ تمام زمین میں کھیتیاں ہونی شروع ہو جائیں گی۔ دجال کے ظہور سے 3 سال پیشتر سخت قحط سالی ہوگی، جن کے جب دجال کا ظہور ہوگا اس سے پہلے 3 سال پہلے جو ہے سخت قسم کی قحط سالی ہوگی۔ پہلے سال بارش کا تیسرا حصہ بے حکم خدا روک لیا جائے گا اور زمین کی پیداوار کا بھی تیسرا حصہ کم ہو جائے گا۔ پھر دوسرے سال خدا آسمان کو حکم دے گا کہ بارش کی 2/3 روک لے، اور یہی حکم زمین کو ہوگا کہ وہ اپنی پیداوار 2/3 کم کر دے۔ تیسرے سال آسمان سے بارش کا ایک قطرہ نہ برسے گا، نہ زمین سے کوئی پیداوار ہوگی۔ تمام جانور اس قحط سے ہلاک ہو جائیں گے مگر جسے خدا چاہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پھر اس وقت لوگ زندہ کیسے رہ جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی غذا کے قائم مقام
اس وقت ان کا لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا اور سبحان اللہ کہنا اور الحمدللہ کہنا ہوگا۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد نے اپنے استاد سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ یہ حدیث اس قابل ہے کہ بچوں کے استاد اسے بچوں کو بھی سکھا دیں بلکہ لکھوائیں تاکہ انہیں بھی یاد رہے۔ آخر میں میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے کیونکہ آپ لوگوں کی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔